اپوزیشن لیڈر جو ہے ہمارے امجد صاحب وہ اکثر چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. کل اسمبلی سیشن میں اس نے ایک اشارہ کر کے جاوید مناوا صاحب جو منسٹر فائنانس ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ رک جائیں, ابھی آپ کے 2 ہفتوں کے آپ مہمان ہیں, اس کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے. اگر بات کرتے ہیں تو وہ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے عبد الرحمن کو ٹکٹ. کیا اب عبد الرحمن کا ٹکٹ کیا حکمران جماعت واپس لے لے گی؟ نہیں لے گی, کیونکہ ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ عبد الرحمن کے اوپر تھی, حاجی گلبر صاحب کی اور شاہ بیگ صاحب کی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان, اور آج ہمارے مہمان ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار منظر شگری. منظر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. کونسل الیکشن جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری و ساری ہے, نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں, کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں, کچھ ٹوٹ رہے ہیں, کچھ جڑ رہے ہیں. کیا چل رہا ہے آج کل؟ عالم صاحب, کونسل الیکشن کا یقیناً اس وقت جو ہے نا جوڑ توڑ بڑی کنفیوز انداز میں, بہت ہی کنفیوز انداز میں جاری ہے. محنت کرنے والے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, رات بات جاگ رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. مطلب بڑے ایک انٹرسٹنگ سین چل رہا ہے اس وقت. چونکہ جب پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 ٹکٹیں ریلیز ہو گئی تھی حکمران جماعت کی طرف سے PTI سے, اور اب وہ 6ٹھا ٹکٹ بھی دے دیا. 6 ٹکٹ کا مقصد 6 کونسل کی سیٹیں کیسے لے سکتے ہیں. پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ آلریڈی 5 میں سے بھی ایک کو شکار کیا جائے گا. تو اب وہ پتہ نہیں شکار ہو سکتا ہے بھی 2 بھی ہو. اب ڈپینڈ کرتا ہے کونسل الیکشن کا کہ جو لوگ اس وقت خاص کر جو زیادہ کمپٹیشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دیامر کے کینڈیڈیٹس کے اندر. بہت زیادہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی بھی ایک بڑی جوڑ توڑ چل رہی ہے, اور کافی ماہر لوگ ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں. صحیح. اسی طرح جو ہمارے عبد الرحمن ہیں جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی کمپین لانچ ہوئی ہے جو شروع میں شاید اس لیول کی کمپین نہیں تھی. اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ دلپذیر صاحب کو لے کر آئے ہیں آپ کا حاجی گلبر صاحب اور اپنا شاہ بیگ صاحب نے, اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ 2 اور ممبران اسمبلی کو ملایا ہے دلپذیر صاحب کے حق میں. مزید مطلب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اب تک کی آج تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ جو 2 انہوں نے ممبران ملائے ہیں یہ حکومت کے ہیں یا پھر آزاد امیدوار؟ اب تک حکومت کے, حکومتی اراکین. تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور پارٹی سے بھی یا کسی انڈیپینڈنٹ شخص کو بھی, جیسے نواز خان ناجی ہے یا سو اینڈ سو. اب تو یہ ڈیل جو ہے وہ چل رہی ہے. صحیح. انیشلی چونکہ رخ کچھ اور تھا, اب رخ کچھ اور بن گیا, اور یہ رخ جو ہے شاید جو ہے کورٹ کیا ڈیسیجن دیتی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر کورٹ شو آف ہینڈ کی بجائے خفیہ بیلٹ پر آ جائے تو یہ الیکشن جو ہے وہ 2-4 دن کے لیے پاسپون بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اب 2 دن جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں, خاص کر جو ہے 12 تاریخ. اگر 12 کے بعد اگر کسی بھی فیصلے کی صورت میں اگر یہ پاسپون ہو جاتا ہے 2-4 دن کے لیے تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن آج 2-3 یعنی 12 تاریخ کی صبح تک کا پولنگ ٹائم تک کا جو پیریڈ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح. اور اس میں یعنی اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس وقت اپنے ایک ممبر کے لیے وہ بھی بڑی بھاگ دوڑ کر رہی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, ایوب وزیری جو ہے مین ٹارگٹ بنا ہوا ہے. بالکل. اچھا, پھر رحمت خالق اور نواز خان ناجی چونکہ عطا اللہ کے ساتھ گئے تھے, اور کون گئے. اچھا, ان کا ریٹرن ہونے کا بھی زیادہ چانس نظر آ رہا ہے. ایک عجیب سی کیفیت جو ہے نا وہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. خود ممبران اسمبلی جنہوں نے ووٹ دینا ہے, شو آف ہینڈ پہ دینا ہے, وہ خود بڑے پریشان ہیں, اور بڑی عجیب سی صورتحال, گمبھیر سی صورتحال سامنے آ رہی ہے. صحیح. اچھا منظر صاحب یہ بتائیں کہ کونسل الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے 12 تاریخ کو, تو تب تک آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے پاسپورٹ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا 12 تاریخ کی صبح تک کوئی نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, اسپیکر اسمبلی کا کہنا ہے کہ حاجی گلبر صاحب جو ہیں جنہوں نے دلپذیر صاحب کی حمایت کی تھی, اب سننے میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو منایا ہے,
اب وہ حکومتی جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ کریں گے، تو کیا ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے یا صرف زبانی باتیں ہو رہی ہیں؟ سر دیکھیں، اگر بات کرتے ہیں تو وہ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے عبد الرحمن کو ٹکٹ. کیا اب عبد الرحمن کا ٹکٹ کیا حکمران جماعت واپس لے لے گی؟ نہیں لے گی، کیونکہ ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ عبد الرحمن کے اوپر تھی، حاجی صحیح. گلبر صاحب کی اور شابیک صاحب کی. جو ان کے تحفظات تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ عبد الرحمن کو ٹکٹ نہ ملے، اپنے ہمارے امام مالک صاحب جو ہیں تھور والے ان کو ٹکٹ دیا جائے. اب یہ کلیش ہے، سیم کلیش آپ کو پتہ ہے کہ بلتستان کے اندر ہوا. جعفر کو ٹکٹ دینا ہے گورنر کے بھائی کو، یا ذکریہ کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ جس نے اس کی ہیلپ کی تھی وزیر ولایت کو دینا ہے. صحیح. تو دونوں کے دونوں آؤٹ ہو گئے، آؤٹ ہو کے بلکہ پورا بلتستان ہی آؤٹ ہو گیا اس چکر میں. اس میں مطلب ایم ڈبلیو ایم والوں کو فائدہ چلا گیا. تو اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ اب کیا یہ عبد الرحمن کا ٹکٹ واپس لیں گے تو تب تو جا کے حاجی گلبر مانے گا، شابیک مانے گا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے زبان دے کے سب کچھ چیزیں کر کے ایگریمنٹ کر کے معاہدے ہو گئے دلپذیر صاحب کے ساتھ. کیونکہ دلپذیر صاحب اور شابیک صاحب کے آپس میں چونکہ الیکشن کیس چل رہا تھا سپریم اپیل کورٹ میں، فائنل سٹیج پہ ہے، اس دوران یہ ایگریمنٹ ہوا اور شابیک صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب وہ شابیک صاحب اتنی جلدی اتنی آسانی سے تو نہیں ہٹیں گے. وہ اس کا پچھلا ریکارڈ بھی اگر دیکھیں کونسل الیکشنز میں اس نے جس کو ووٹ دینا تھا اس کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے اس نے ووٹ دے دیا. جس نے اپنے ایم ڈبلیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو اس نے شابیک نے ووٹ دیا، اور ایم ڈبلیو ایم کا ممبر جو تھا اس نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو مرحوم ہمارے سید افضل صاحب تھے ان کو ووٹ دے دیا. مطلب ساری انگلیاں جو اس وقت جو اٹھ رہی تھی وہ سکندر کی طرف، لیکن جب ہاتھ کھڑا ہوا تو وہ کاچو امتیاز کا ہاتھ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں منظر صاحب، راجہ شہباز اور عطا اللہ میں سے ایک کو کونسل میں لایا جائے گا، اور سنا ہے دونوں کو بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس ٹاسک کو جو بھی پورا کرے گا وہی ممبر ہوگا. تو دونوں میں سے کون ٹاسک پورا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک کے پاس سنا ہے کہ 3 ووٹ ہیں، ایک کے پاس 2 ووٹ ہے. سننے میں آیا کہ دونوں کو کہا گیا کہ جو بھی 5 ووٹ پورے کرے گا وہ جیتے گا. نہیں، کیا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 5 ووٹ کوئی پورا نہیں کر سکتا. بات سیدھی سی ہے، نہ عطا اللہ پورا کر سکتا ہے نہ راجہ شہباز پورا کر سکتا ہے. عطا اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ نے صرف 2 لانے ہیں. راجہ شہباز اپنے حساب سے کرنل عبید اور دلشاد بانو کو اپنا سمجھ کے بیٹھا، وہ تو پارٹی فیصلے کے پابند ہے. صحیح اصول ہے. باہر سے جو بندے لانے تھے، ایک جمعیت علماء اسلام کا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ہے نواز خان ناجی بی این ایف والا. ان دونوں کو تو وہ لا چکا، اس میں اس کو کامیابی ہوئی. اب ان کے پاس جو سرپلس ووٹ بچتے ہیں ان کا رائٹ تو سیدھی بات ہے کہ جو 3 سرپلس ووٹ ہے وہ تو بنتے ہیں عطا اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا گنڈا پور کا. اگر عطا اللہ ایک اور کینڈیڈیٹ کو، ایک اور ممبر کو بھی لا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی پوزیشن ہے. اب راجہ شہباز اپنی پوری کمپین کر رہا ہے نواز خان ناجی کے اوپر. نواز خان ناجی بھی اس وقت بڑا وہ ہو رہا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ شہباز کے ساتھ جاؤں. عطا اللہ کے ساتھ آلریڈی ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، چونکہ کمٹمنٹ تو اس نے کر لیا. اب چونکہ نواز خان ناجی صاحب بھی ان دنوں اسلام آباد میں تھے، کل ہی گلگت پہنچ گئے ہیں، اسمبلی سیشن بھی کل بھی اٹینڈ کیا، آج بھی وہ گلگت میں ہے. تو وہ بھی بھاگ رہا ہے، فون بند کر رہا ہے، کہیں پہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، لوگ گھروں تک جا رہے ہیں. مطلب اب گلگت میں اب یہ کہیں کہ سیاستدان جو ہے نا وہ گھر گھر کمپین کر رہے ہیں. ایک ممبر جو اسمبلی ہے ان کے گھروں میں رات کو 2 بجے تک وہ بس قہوہ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. عجیب سی سچویشن ہے. تو اس سچویشن کو شاید شہباز اور عطا اللہ میں سے شاید عطا اللہ گروپ جو ہے وہ زیادہ کور اپ دے دے گا، جو مجھے اندازہ ہے رف. صحیح. یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ عطا اللہ گروپ جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے. چلیں یہ تو ابھی 12 تاریخ کو پتہ چل جائے گا. یہ بتائیں بانی رہنما پی ٹی آئی صابر حسین کو ٹکٹ تو ملا ہے، اس ٹکٹ کا فائدہ کیا ہے؟ جو حکومت اپنے ٹکٹ ہولڈر کو ٹکٹ تو دے رہی ہے بلکہ دے چکی ہے، مگر اس کو میرے خیال میں تنہا چھوڑا گیا ہے. تو کیا اپنے امیدوار کو چھوڑ کر حکومت آزاد امیدواروں کو لانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو فائدہ کیا ہے صابر حسین جو کہ بانی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ عالم صاحب چونکہ آپ ان چیزوں میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے ایک عرصے سے پالیٹکس کو دیکھا ہے قریب سے. سمپل سی بات یہ ہے کہ صابر جو ہے وہ یقیناً اس پارٹی کا بانی رہنماؤں سے ہے، جی بی کے اندر.
اور بڑی قربانیاں اس نوجوان کی، رائٹ اس کا بنتا ہے. جب پارٹی ڈیسیجن پارٹی لے چکی ہے، اس کو ٹکٹ دے چکی ہے، تو اس کے لیے پارٹی کو کام کرنا چاہیے. اگر سمجھ لے کہ صابر کو غلطی سے یہ آ کے شکار کرتے ہیں یا اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، تو شاید ہمارے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اس سیاسی اور جمہوری نظام سے ہی نفرت کریں گے ہمیشہ کے لیے. تو صابر کو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر چھوڑتے ہیں تو پھر پارٹی بھی خراب. لیکن ماضی میں کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے دور میں دلشاد بانو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ان کو ٹکٹ ملا تھا، لیکن عین وقت پہ آ کے ان کو ووٹ نہیں دیا گیا، اندر سے کسی اور کو جتایا گیا. اس وقت اس طرح نہیں تھا، وہ تھا ٹرانسفریبل ووٹ، کانفیڈینشیل ٹرانسفریبل ووٹ تھا، کیونکہ مارکنگ ہوتی تھی. 6 کینڈیڈیٹس ہیں، 6 کینڈیڈیٹس کو آپ نے ووٹ دینا. میں نے عالم صاحب کو نمبر 1 پہ رکھ دیا، کسی اور دوست کو نمبر 2 پہ رکھا، تو مارکنگ میں اوپر چلا گیا، پک ہو گیا، کیونکہ ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے. وہ اس کا پروسیجر کچھ اور ہوتا ہے، جیسے سینٹ کے الیکشنز میں ہوتا ہے. اب بھی ٹرانسفریبل ووٹ ہو تو کوئی بھی کسی بھی وقت پک کر سکتا ہے، پرسنٹیج بن جاتی ہے اس میں، پرسنٹیج. تو بات ہو رہی تھی عالم صاحب اور آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، ماضی میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اب شاید ان کے لیے شاید ایک نیا رزلٹ دیکھنا ہوگا، بالکل اپ سے سا رزلٹ ہوگا، کیونکہ 6 ٹکٹیں دینے کے بعد خود پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے. یہ آپ کو کلیئر کروں. ابھی وہ اس مخمسے میں ہے کہ کیا کریں تو کیا نہ کریں 6 ٹکٹس دینے کے بعد. اور یہ بتائیں منظر صاحب، آپ نے ایک آج اپنے فیس بک سٹیٹس کے اوپر ایک خبر آپ نے لگائی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ حکومتی ارکان کو ملا کے اور ساتھ میں اپوزیشن کے ارکان کو ملا کے، آزاد امیدواروں کو ملا کے ٹوٹل 14 ارکان کی جو ہے وہ تعداد بن گئی ہے، اور عنقریب ان ہاؤس تبدیلی بھی آنے کا امکان ہے. یہ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یہ ایک بیان آیا ہے. عالم صاحب، کیا ہے یہ سلسلہ؟ اپوزیشن لیڈر جو ہے ہمارے امجد صاحب، وہ اکثر چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. کل اسمبلی سیشن میں اس نے ایک اشارہ کر کے جاوید مناوا صاحب جو منسٹر فائنانس ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ کے 2 ہفتوں کے آپ مہمان ہیں، اس کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ چونکہ حاجی گلبر صاحب اور شابیک صاحب کے ساتھ 2 اور ممبران ہیں، 14، اس طرح ہم 14 بن جاتے ہیں، اپوزیشن کے 10 اور یہ 4، 14 ہم بن جاتے ہیں. ہم تبدیلی لائے. لیکن جاوید صاحب، اس نے یہ بھی کہا کہ جاوید صاحب آپ بے فکر رہے، آپ وزیر بدستور، آپ کو وزیر پھر بھی رکھیں گے ہم. تو یہ مطلب وہ اکثر چھیڑخانی کرتے رہے ہیں، انہوں نے انفارمل سی. اچھا نہیں، تو یہ جو بیان ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے ایک بیان تھا، سیاسی بیان تھا، یا انفیکٹ بھی اندر سے کوئی اس طرح کا لاوا پک رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ جو کونسل کے الیکشن، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گورنر کا گروپ الگ، راجہ ذکریہ کا گروپ الگ، اسی طرح دوسرے لوگ الگ الگ اپنی اپنی کمپین چلا رہے ہیں. تو اب کچھ لوگوں کو کامیابی ملی ہے، کچھ کو نہیں ملی ہے. جو کامیاب ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے، جو ناکام ہوئے ہیں وہ تو یقیناً ان کو غصہ ضرور ہے اس بات کا. تو کیا الیکشن کے فوراً بعد کچھ ایسا کوئی سلسلہ ہوگا کہ کچھ معاملات آفٹر کونسل الیکشن تبدیلی، تو یہ آفٹر شاکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اور یہ کافی عرصے تک چلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آفٹر شاک ان ہاؤس تبدیلی نہ آئے تو کم سے کم ایک جو ہے وہ سیاسی بحران سا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے اس کو سیٹل بھی کر لیں. بڑے ایکسپرٹ لوگ بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سامنے والوں کے علاوہ. لیکن یہ آفٹر شاکس جو آپ نے بات کی نا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ جو حکومتی وزراء ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، اگر وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں، الیکشن کے بعد کیا حکومت کی طرف سے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ سر، اصل ایشو جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا یہ وہی ہے. جو ان کے وزراء ہیں، جو ممبران ہیں، جو باغی ہو جائیں گے، ان کے خلاف تو یقینی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سطح پہ تو کارروائی ہوگی. جو کہ حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے، کیبنٹ اس کی ہے، 2 وزیر وہاں سے جا رہے ہیں. تو جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر پارٹی کے اندر بھی بغاوت آ گئی، ہاؤس کے اندر بھی بغاوت آ گئی. اپوزیشن اس وقت کچھ بھی کھیل سکتی ہے، اپوزیشن ان کو ملا سکتی ہے، کیونکہ ان کی حکومت رہے، ان کی حکومت رہی ہے، اس نے تو وزیر ہی رہنا ہے نا، اس لیے انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے. بہت شکریہ منظر شگری صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان تھے سینئر صحافی
اور تجزیہ نگار منظر شکری۔ اگلے کسی اور پروگرام کے ساتھ کسی اور مہمان کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔